اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ پہلی بار میں نے یاسر انکل کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی تھی۔ پھوپھو نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اپنے کپڑے وہ چینج کر چکی تھیں، میک اپ بھی دھو چکی تھیں۔ مجھے بڑا برا لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی پل بھر میں سب کی خوشیوں کو ملیا میٹ کر چکی تھی۔ شاید وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ یاسر انکل پھوپھو کے ساتھ کہیں باہر جائیں یا ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ میرے اندر کچھ ہوا تھا، بہت برا سا لگ رہا تھا۔ شاید شروع سے وہ یہ سب تماشے لگاتی آ رہی تھی، تبھی کنزا اتنی چپ چپ رہتی تھی، ڈری سی، سہمی سی۔ اور پھوپھو، میں سمجھ گیا تھا کہ وہ جب بھی یوں تیار ہوتی ہوں گی، یاسر انکل کے ساتھ کہیں جانا چاہتی ہوں گی، یہ لڑکی یوں ہی تماشا لگاتی ہوگی۔ میں نے کہا پھوپھو آپ بھی جا کے آرام کریں، کچھ نہیں ہوا اسے۔ کہنے لگی میں نے کہا بھی تھا یاسر سے کہ پیار سے سمجھائیے گا، میں جانتی تھی اپنے باپ کا تھپڑ نہیں کھائے گی۔ میں نے کہا آپ نے یہ سب کیوں چینج کر لیا؟ مجھے تو لگتا ہے اس لڑکی کو عادت ہے۔ کنزا کہنے لگی ہاں اس کو عادت ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اماں نے شادی کیوں کر لی، اس سے تو بہتر تھا کہ… یہ کہہ کے کنزا روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری پھوپھو کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ کہنے لگی میں کیا کرتی، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، میں نے یہ قدم مجبوری میں اٹھایا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ امل مجھے ماں سمجھے، کنزا کو بڑی بہن سمجھے، لیکن نہیں، اس لڑکی نے ہمیں اپنا دشمن سمجھ لیا، اپنی زندگی بھی مشکل میں ڈال دی اور ہم دونوں ماں بیٹی کی بھی۔ میں نے کہا آپ دفع کریں اسے، آپ جائیں جا کے کمرے میں آرام کریں، آپ کیوں رو رو کے ہلکان ہو رہی ہیں؟ میری پھوپھو نیچے چلی گئی۔ ابھی تک کنزا کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازے پہ دستک دی اور دروازہ کھول دیا۔ کنزا فٹافٹ سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے دروازہ بند کیا، بیڈ پہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا، جن کے باپ مر جاتے ہیں نا، انہیں کبھی دوبارہ باپ کی محبت نہیں ملتی۔ مجھے امل کے بابا سے کوئی شکایت نہیں ہے، شاید امل سے بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس کے بابا ہیں، میرے تو نہیں ہے نا، وہ کیوں برداشت کرے گی، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ میں نے کئی بار ان سے کہا ہے کہ آپ میرے لیے کچھ مت لایا کریں، آپ میرے اتنے اخراجات اٹھا رہے ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی، شاید اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن کر نہیں پا رہی تھی۔ مجھے بڑا برا لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں میں نے بے ساختہ کنزا کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، پھر میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا تم دل برا مت کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگی امی بھی یہی کہتی ہے